ذہن بناتے سن کہ رب کو توبہ کر لو کہ اللہ رمضان تو پہلے پہلے سارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور جس بندے نے توبہ کر لی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، گناہاں تے توبہ کرنے والا، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، التائب من الذنب، فرمایا گناہاں تو توبہ کرنے والا اس طرح ہے کمن لا ذنب لہ، کہ اس توبہ دی برکت دے نال اللہ انج دھوندا ہے جویں کدے نے گناہ کیتا ہی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک دا آغاز ہو سکتا ہے آج ہو جائے، کل ہو جائے، اس بابرکت بارونق مہینے تو پہلے پہلے اسی اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کر دیں، اپنی معافی پیش کر دیں، تاکہ پہلا عشرہ جدو رحمت کا شروع ہوئے تے دل ساڈا گناہاں تو صاف ہوئے تے اللہ کی رحمت اس صاف برتن دے اندر جمع ہو سکے۔ پھر دوسرا عشرہ جدو شروع ہوئے جڑا مغفرت کا عشرہ ہے، کہ ساڈے کول پہلے عشرے کے اندر رحمت اتنی جمع ہو چکی ہوئے کہ رب دوسرے عشرے سے اعلان کر دے میں تہاڈی مغفرت کر دیتی ہے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی دا ہے کہ جدو رب والوں اعلان ہو جائے بخشش کا، مغفرت کا، کہ تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہیں رب اعلان کرے گا میں تانوں جہنم تو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جڑا وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ پورا سال بہت ساریاں غلطیاں ہر ایک کو ہوتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود فرمایا کل بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا، کہ آدم کی اولاد خطا کار غلطیاں ہوندیاں نے۔ اور اگلا جملہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنو، فرمایا خیر الخطائین، بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ نے التوابون جڑے غلطی تو بعد توبہ کر لیندے ہیں۔ توبہ ایک ایسا ریموور ہے جڑا گناہاں نوں مٹا دے۔ توبہ بہت بڑا عمل ہے اور نیکی کا آغاز ایک توبہ دے نال ہوتا ہے کہ نیکی
کرنے تو پہلے بندہ توبہ کرے اللہ میں اس قابل نہیں سی کہ تیرے سامنے سجدہ کر سکتا، باوجود غلطیاں دے خطاواں دے تو مینوں ایک توفیق دیتی ہے کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے، میرا کمال نہیں۔ رمضان المبارک میں اندر روزے رکھنے کی اللہ کو توفیق دیتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، تیرا انعام ہے، احسان ہے۔ اور دل کی شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ بتھیرے تسی دیکھے ہونے کے لیے توبہ 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 کرتے پھرتے، کہ یہ توبہ توبہ کی تصویر کے نام توبہ نہیں، بلکہ توبہ نام ایک دل کی شرمندگی کا، کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، دل دے اندر شرمندگی ہے، اللہ معاف کر دے، میں بڑا ہی اس غلطی تے نادم شرمندہ، اور آئندہ واسطے پکا عزم ہوئے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرا گا۔ فرمایا کہ ایک دل کی شرمندگی اور ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ اور اگر دل کے اندر شرمندگی نہیں، اور 100 باری بھی زبان تو کہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ پڑھتا رہے، دل کے اندر شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، تے پھر کوئی توبہ نہیں۔ اس لیے توبہ ایک اتنا بڑا عمل ہے، ایسا ریموور ہے کہ اللہ اس توبہ کے نال سارے گناہ بنتے کے مٹا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھو سورہ بقرہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اور جے بندہ رمضان کے مبارک مہینے چ بھی رب کو پسند نہ آیا تو پھر بد نصیبی ہے۔ کہ رمضان کا مبارک انوارات والا مہینہ ہوئے اور اسی رب کو پسند نہ آئے تو پھر ساری بدبختی ہو سکتی ہے، بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے، پیارا رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جڑے پاک صاف اپنے آپ کو ظاہری اعتبار نال بھی باطنی اعتبار نال بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، فرمایا کہ نہ پاک لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، توبہ دے نال اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، نیکی کے چلنے کا وہ رستہ مل جاتا ہے اس توبہ کی وجہ سے۔ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان المبارک کی آمد کے صحابہ کو توبہ کی اہمیت دستے سن، اور جڑی آیت مبارکہ میں سورہ زمر کی پڑھی وہ دے اندر اللہ اپنے محبوب کو حکمن کہہ رہے ہیں، حکمن جی استاد شاگرد کو کہتا ہے کام کرو، یہ میرا پیغام دے کے آؤ، یہ میری گل کو پہنچا کے آؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں قل
میرے محبوب تسی دسو انہاں لوگاں کنہاں لوگاں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب دسو میرے بندیاں نو یا عبادی الذین او میرے بندیو یا عبادی آدھا معنی جے انہاں لفظاں دے اندر غور کریے انہاں دی گہرائی دے اندر ہوتا لگا کے دیکھیے کہ رب کتنے پیارے میٹھے الفاظ میرے تے تواڈے لئی بول رہا ہے یا عبادی الذین میرے محبوب میرے بندیاں نو کہو اللہ تیرے کیڑے بندے نے اے نبی بھی تے سارے تیرے ہی بندے نے اللہ فرماتے نے نہیں نبی تے گناہاں تو پاک ہوندے نے میں انہاں لفظاں دے نال نبیاں نال گل نہیں کر رہا اللہ پھر صحابہ نے فرمایا نا میں انہاں نو بھی معاف کر دیتا اللہ پھر کیڑے بندے نے تیرے جنہاں نو تو کہندا اے اے میرے بندے نے جملے سننا لفظ سننا اللہ دے قرآن کہندا ہے یا عبادی الذین میرے محبوب میرے انہاں بندیاں نو کہو کیڑے بندے نے اللہ کوئی نیک صلاحہ متقی تیرے ولی فرمایا نہیں وہ بھی الگ نے درجیاں والے نے فضیلتاں والے نے پر اس مقام تے میں انہاں بندیاں نال گل کر رہا اسرفوا علی انفسہم جنہاں نے اپنے تے ظلم کیتا گناہ کر کے جنہاں نے اپنے نال زیادتیاں کیتیاں نافرمانیاں کر کے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میرے دوستو جملے قرآن دے نے الفاظ اللہ دے قرآن دے نے باوجود گناہگار ہون دے باوجود خطاکار ہون دے باوجود نافرمان ہون دے اللہ کتنے پیارے لفظاں دے نال کہندے نے میرے محبوب اگرچہ گناہگار نے نافرمان نے پر ہے تے میرے بندے نے کہندے رب میرے بندیاں نو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میرے محبوب تسی میرے انہاں بندیاں نو کہو جڑے خطاکار نے نافرمان نے انہاں نافرماناں دے نال رب گل کر رہا ہے اس آیت دے اندر نبی گناہاں تو پاک نے نبیاں کولوں غلطی نہیں ہوندی اے ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے پھر نبیاں تو بعد درجہ صحابہ دا ہے صحابہ کولوں غلطیاں ہوئیاں نے لیکن رب نے قرآن دے اندر کہہ دیتا ہے لقد عفا اللہ عنہم میں انہاں نو بھی معاف کر دیتا انہاں دی معافی دا اعلان قرآن دے اندر پھر میرے دوستو اللہ دے ولی نے اللہ دے پیارے نے اللہ دے نیک بندے نے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے میرے ولی نے او بھی خوف تو پاک نے غم تو پاک نے میں انہاں نو بھی
معاف کر دیتا، لیکن اج رب انہاں بندیاں دے نال گل کر رہا ہے جڑے گناہگار نے، خطاکار نے، نافرمان نے۔ اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے، قل میرے نبی تسی کہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے انہاں بندیاں نو جڑے گناہگار نے۔ اللہ کی کہنا ہے سننا، ہن رمضان دا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندیاں نو جڑے گناہگار نے انہاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس مبارک مہینے کی آمد سے توبہ کرنا تہاڈا کم ہوئے گا، اور پہلے عشرے دے اندر رحمت دے نال تہاڈیاں جھولیاں بھر دینا اس رب دا کم ہوئے گا۔ دوسرے عشرے دے اندر تہاڈی مغفرت دا اعلان کر دینا اس رب دا کم ہوئے گا، اور تیسرے عشرے دے اندر جہنم تو آزاد کر دینا بھی اس رب دا کم ہوئے گا۔ رب کہتا ہے میرے بندیاں کو کہو کہ میرے بندیاں کو کہو تسی میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ ساڈے گناہ جتنے بھی بڑھ جان، زمین تو اٹھتے آسمان تک پہنچ جان ساڈے گناہ، تے ساڈا ایمان ہے ساڈے رب دی رحمت انہاں نالوں بھی بڑی۔ یا تے بندہ کہے نا کہ میرے گناہ رب دی رحمت تو بڑے، پھر تے وہ مایوس ہو سکتا ہے، نا امید ہو سکتا ہے، لیکن ساڈا ایمان ہے کہ رب دی رحمت بہت بڑی ہے۔ تے رب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب میرے انہاں گناہگار بندیاں نو کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس جملے دا جے تسی ترجمہ سمجھ جاندے تسی جھوم جانا سی کہ رب نے کتنی بڑی گل کر دیتی۔ فرمایا جڑے میری رحمت دے امیدوار نے، نا امید نہیں ہوندے، مایوس نہیں ہوندے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے انہاں دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ جمیعا سارے، جمی تے جمی گناہ اللہ نے معاف کر دیتے۔ تے رب تے اعلان کر رہے اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے دے آن تو پہلے توبہ کر دے کہ اللہ معاف کر دے۔ جدو معافی منگنے تو بعد اس مہینے کا آغاز کرو گے نا، میں ممبر رسول تے باوضو بیٹھا، اللہ دا قرآن میرے سامنے، معافی منگنے تو بعد جدو روزہ رکھو گے پھر اس روزے کی نورانیت خود محسوس کرو گے، پھر خود محسوس ہوئے گا کہ روزہ اگر تنگ کر رہے ہیں نا تے جویں بچے نو پریشانی ہوندی ہے تے ماں تھاپیاں دیتی ہے، سر تے ہاتھ پھیرتی، نہ میرا پتر پریشان نہ ہو، تسی محسوس کرو گے کہ رب انج ہاتھ پھیرنا ہے میرے بندے تو پریشان نہ ہو، تیری پریشانی تے بھی میں تیرا درجہ بڑھاواں۔ پھر اگر تراویح کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوئے گی، اس توبہ تو بعد محسوس ہوئے گا اس تھکاوٹ کے اندر بھی لذت ہے،
اس تھکاوٹ دے اندر بھی ایک مزہ ہے، جویں بندہ دکان تے کھڑا ہووے تے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ مینوں شام نو گلے دے وچوں جڑو نوٹ نظر آنے نے تے میری لذت کتنی ہوئے گی، مینوں مزہ کتنا آئے گا۔ اسی طرح توبہ تو بعد جدو روزے دی حالت دے اندر تھکاوٹ ہوئے گی، تراویح دے اندر تھکاوٹ ہوئے گی، پھر ایک توبہ دی لذت توانوں محسوس ہوئے گی۔ اور اینا تجربہ توانوں عارف تے ہوتا ہے۔ تسی نہ دھو کے جمعہ پڑھن آندے ہو، طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، دل کردہ چلیے یارا جو میں نہاتا ہوتا ہے، کپڑے بھی صاف نے، جسم بھی صاف ہے، طبیعت مانتی ہے کہ جمعہ پڑھ کے رہے، کہ عام روٹین دے اندر پتہ نہیں یار کپڑے بھی میلے نے، پتہ نہیں پاک بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور طبیعت اچاڑ کی رہتی ہے۔ اسی طرح جدو بندہ گناہاں سے بتھڑیا ہوئے پھر نیکی کرن کو دل نہیں کرتا، تے جدو توبہ کر کے گناہاں کو صاف ہوتا ہے، جویں جمعہ پڑھنے دے اندر تسی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہو، شوق دے نال آتے ہو، ایک دل دے اندر خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، تے اسی طرح توبہ تو بعد نیکی دے اندر بھی تانوں لذت محسوس ہوئے گی۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے، سارے گناہ۔ اور جڑی حدیث میں پڑھی ہے خطبے دے اندر، ترمذی شریف دی حدیث، کل بنی آدم خطاء، آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کار ہے۔ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور انہاں خطا کاراں دے اندر سب تو بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ایک نقش بندی سلسلے دے سرخیل، انہاں کی ایک مریدنی سی، اور خامد فوت ہو گیا، بچہ سی، خامد جائیداد مال دولت بتھیرا چھوڑ کے گیا، اور بچہ غلط لت دے اندر پہ گیا، غلط معاشرے دے اندر، غلط دوستاں دے اندر۔ انہیں بڑا سمجھایا بیٹے کو پوتے نہ کر، تیرے باپ نے بڑی محنت دے نال کمایا، لیکن جدوں یہ غلط لت کسی بچے کو لگ جائے نا، غلط عادت پہ جائے، وہ چھڈنی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں ماں باپ بھی دشمن نظر آتے، یہ مینوں کیوں روک دے، مینوں عقل نہیں، مینوں سمجھ نہیں اچھے برے، انہوں والدین کی دشمن لگ دے، استاد سمجھائے تے استاد بھی انہوں دشمن لگتا ہے، کوئی اور بڑا سمجھائے تے وہ کہتا میرے ارگی عقل ہی کسی کو نہیں۔ ماں نے بڑا سمجھایا نہیں ہٹیا، ماں ایک دن کہتی ہے چل میرے پیراں دے کول میں دعا کروانی ہوں، تے اللہ نے اپنے ولیاں دی نظر دے اندر بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ اور ساڈا عقیدہ اہل سنت دا، ساڈا عقیدہ اہل سنت دا کہ رب اپنے ولیاں دی نظراں دے نال تقدیراں بدل دیندا ہے۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ کہتی چل پت چلیے میرے پیراں دے کول، اما لے پیر صاحب نے دسیا دعا بھی کرو، یہ سمجھاؤ بھی ہٹتا نہیں، برے لوگوں کے نال، برے دوستوں کے نال اٹھتا بیٹھتا ہے، باپ کا کمایا ہوا مال بھی اجاڑ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے بھی سمجھایا لیکن انہوں سمجھ نہیں آئی،
نہیں منیا، گھر آ کے کہتا ہے میں نہیں تیرے پیراں پورا مانتا، تو کی سمجھتی ہے تیرے پیراں کا میرے تے اثر ہو جائے گا، میرے تے کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ اور جڑے ایسے عیاش نوجوان ہوتے ہیں کوئی طرح یہ گلاں کرتے ہیں، کوئی ماں تمیز لے جائے نا وہی ہدایت واسطے، وہ کہتے ہیں امت تیرے تمیزاں کا اثر میرے تے نہیں ہونا، کہ تیرے پیراں دیاں دعاواں میرے تے اثر نہیں کردیاں۔ اس نوجوان نے بھی یہ کیا کہ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اولاد جتنی بھی خراب کیوں نہ ہوئے ماں پھر بھی محبت کرتی۔ میرے دوستو عیاشیاں دے اندر شراب نوشی دے اندر بیمار ہو گیا، بیماری لگ گئی، بستر تے پہ گیا۔ ہن جڑے یار سجن صبح دوپہر شام دن رات نال چمڑے ہوندے سن، کوئی بھی پوچھن نہیں آندا، کسے نے نہیں پوچھیا ساڈے یار دا کی حال ہے۔ یہ یاریاں بھی پیسے دیاں نے، جدوں تک جیب دے اندر پیسے نے سارے تواڈے یار نے، اور جس دن پیسے مک گئے ادھر یار بھی کوئی نہیں تے رشتے دار بھی کوئی نہیں۔ تواڈے کول پیسہ آ جائے اللہ عزت دے سارے نوں دے دے، تے کئیاں دور تے رشتے داراں نے بھی کہنا او فلاں نہیں فلاں او ساڈا رشتے دار ہے، او فلاں نہیں فلاں ساڈا رشتے دار ہے۔ تے جے کوئی ماڑا رشتے دار ہوے بھی قریب دا، او یار میں انہوں نہیں جانتا او کون ہے، اسی اکھاں پھیر لیندے۔ تے اس لیے مطلب دی رشتے داری بھی نہ ہوئے تے مطلب دی دوستی بھی نہ ہوئے۔ دوستی کرو، منع نہیں شریعت نے کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑی دوستی اللہ دے واسطے ہوئے گی کل قیامت والے دن ہوتی ہے دوستی بھی ہونے کم آئے گی۔ تے ماں نے دیکھا ان کو پوچھتا ہی نہیں، اور انہوں بھی سمجھ آ گئی کہ ان پیسے مک گئے، ابے دا مال اتار دیتا ہے، ان یار سجن جڑے دن رات ہٹتے نہیں سی ان آندا کوئی، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہوا تو انہوں پتہ چل گیا کہ بس میرے 2-4 دن نہیں تھے۔ ماں نے کہتے ہیں اماں اپنے پیران دے کول جا، اپنے پیران نوں کہہ میری بخشش کی دعا کر دے۔ ماں تے ماں ہوتی ہے روتی آنسو بہاندی آ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول حضرت دعا کر دے او میرا بیٹا چارپائی تے لگ گیا، بچنے دی امید کوئی نہیں، لیکن مینوں اللہ دی رحمت تو امید ہے، تواڈیاں دعاواں تے یقین ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا میرے کول اس وقت ٹائم نہیں، درس دا وقت ہو رہا ہے، میں درس دینا ہے۔ حضرت دی مصروفیت سی چلے گئے۔ ماں روتی کارا دیے بیٹے دی حالت ماں کولو ویکھی نہیں جاندی۔ بیٹے نے ساری جوانی غلط کاریاں دے اندر، ساری جوانی غلط عادتاں دے اندر گزار کے اپنے آپ نوں چارپائی دے نال لگا لیا، لیکن ماں تے ماں ہوندی ہے، ماں نے مصلا بچھا لیا، ماں کہتی ہے ربا جویں میں تیری بندی اے میرا بیٹا، اور جویں تینوں میرے نال پیار ہے مینوں اپنے لفتے جگر دے نال پیار ہے، اللہ میں تیرے کولوں دعا منگدیاں، مینوں پتہ ہے میرا بیٹا برا ہے، مینوں پتہ ہے میرے بیٹے دے اندر غلطیاں نے، مینوں پتہ ہے میرا بیٹا تیرا نام فرمان ہے، پر ربا تو اپنی بندی دے جڑے ہاتھ نوں ویکھ، اپنی بندی دے اٹھے ہاتھاں نوں ویکھ، میرے بیٹے دی توبہ قبول کر لے۔ بیٹا کہتا ہے اماں بس ہن میرا ساں اکھڑ گیا ہے، میریاں 2 وصیتاں نے، 2 وصیتاں نے، ایک یہ کہ جدوں میری جان نکل جائے، میری جان نکل جائے تے اماں تو اپنے پیراں نوں کہنا ہے میرا جنازہ پڑھا دے،
دوسری وصیت ہے کہ اما جو میں مر جانا میری چارپائی تو تھلے لمبے پا دینا مٹی تے، اور جو کچی زمین ہوتی سی فرش سیمنٹ والے اس زمانے سے نہیں، اما میں تھلے لٹا دینا ہے، جڑا کوئی آوے انہوں دسنا ہے جڑا رب دا نافرمان ہوئے وہ ان ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے۔ میرے دوستو جان نکل گئی، اس نوجوان دی جان نکل گئی۔ اما جاتی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول، حضرت میرے بیٹے دا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھانا ہے، او دے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے۔ حضرت دی کوئی مصروفیت سی، فرمایا میرے کو اج وقت نہیں، میری فلاں مصروفیت ہے، مینوں فلاں کام ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، میں وقت دیتا ہویا ہے۔ ماں پھر روندی واپس آندی ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اپنے گھر دے اندر جان لئی تیاری کر رہا سی، پروگرام تے جس جگہ وقت دیتا سی، ایک غیبی آواز آتی ہے، غیب تو آواز آتی ہے، حسن حسن سارے پروگرام چھڈ دے، ساری مصروفیات چھڈ دے، میرے اس ولی دا جنازہ تو پڑھانا ہے۔ تے جس وقت حسن بصری آئے، اما اور کلی بیٹھی بیٹے دی میت، جوان بیٹا چلا گیا، جوان بیٹے دی جدائی دا دکھ یہ مائی جان دیے یا رب جانتا ہے۔ دروازہ کھٹ گیا، دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ دسیا میں حسن بصری۔ تے ماں دا دل اتنا خوش ہوا، میرے پیر آ گئے، میرے پیر میرے مرشد میرے گھر آ گئے نے۔ نیک بندیاں دی گھر دے اندر آمد بھی باعث برکت ہوتی ہے۔ تے ماں نے دروازہ کھولیا، پوچھا حضرت تسی گئے نہیں، تسی کہتے سی میری مصروفیت ہے۔ تے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مینوں غیب تو آواز آئی، کسے نے مینوں آواز دیتی ہے کہ جا میرے اس ولی دا جنازہ پڑھانا تیرا کام ہے، تے میں تیرے بیٹے دا جنازہ پڑھان لئی آیا۔ مینوں ایک گل ہور دس، ساری زندگی نے نافرمانیاں کیتیاں، ساری زندگی عیاشیاں دے اندر، ساری زندگی بری عادتاں دے اندر، تے اینو ولایت دا مقام کیویں مل گیا؟ تے ماں کہتی ہے حضرت جدوں آخری وقت سی، اے توبہ انج دی کیتی رب دے سامنے کہ میں ماں دا کلیجہ بھی پھٹ گیا، میں ماں دی ممتا نو بھی جوش آ گیا، انہیں کہ اماں میں مراں تے مینوں زمین تے لٹا دینا۔ رب نو اتنی توبہ پسند آئی، رب نو اتنی توبہ پسند آئی کہ رب نے اس نوجوان دا شمار اپنے ولیاں چ کر دیتا۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے، توبہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر 100 سال دا کافر بھی 100 سال دا کافر بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، اللہ اسے 100 سال دے گناہ مٹا دیتا ہے۔ توبہ ایسا ریموور ہے کہ ہر گناہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اسے آیت دے اندر فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندیوں میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اور تو ہمیں حدیث کا واقعہ ہو سنا، ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیتا ہے، حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ، نام سی ادا کفل، نام سی ادا کفل، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ ادا باپ فوت ہویا، رب نے انہوں کی بڑی دولت دے نال عزت دے نال نوازیا، یہ بھی عیاش ہو گیا، بڑا عیاش ہویا۔ یہ توبہ کا واقعہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔
سیدنا عیاش نوجوان کفل نامی بنی اسرائیل دے اندر مال بھی بڑا کاروبار بھی بڑا تے کدے نہ سوچنا کہ جہدے کول مال زیادہ ہے رب دا پیارا ہے. مال کا زیادہ ہونا رب دا پیارا ہونے کی دلیل نہیں. دنیا کے اندر سب کو تھوڑا مال اللہ کے نبی نے استعمال کیتا ہے اور ساڈا ایمان ہے پوری کائنات کے اندر سب کو پیارے اللہ دے محبوب نے. اس لیے مال کا زیادہ ہونا یہ نہ سمجھے مینوں رب دے رہے ہیں جے ناراض ہوتا تے کھو نہ لینا. رب کدے کھو کے آزماتا ہے کدے دے کے آزماتا ہے کہ مال کہڑے رستے تے خرچ کرتا ہے. اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں کفل نامی نوجوان کول مال بتھیرا اتنا عیاش ہر رات دے بستر تے نئی عورت موجود ہوندی سی پیسے دیندا سی عیاشیاں کردا سی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک رات ایسا ہویا ایک عورت کفل دے دروازے تے دستک دیندی ہے. کفل نے دروازہ کھولیا او دے نال گل بات طے کر لئی اپنے مطلب دی اور 60 درہم دی اونوں دے دیتے. اے 60 درہم نے تیرے جے تو میرا مطلب پورا کر دے اونوں کمرے دے اندر بٹھایا. اللہ دے محبوب کہتے نے جدوں کفل آندا ہے اس عورت دا جسم کمرے آئے کمرے. کفل نے پوچھا کی گل ہے پیسے بھی تینے تو تینوں زبردستی نہیں لیا. وہ کہتی ہے گل یہ کفل میں پیشہ ور عورت نہیں صرف اپنے بچیاں کی بھوک میں اس کام تے مجبور کر کے لے آئی. آج تک میں ایسی حرکت کیتی نہیں لیکن میرے کو اپنے بچیاں کی بھوک نہیں لگی. جدو گل دلوں نکلے نا پھر دل تے سٹ مارتی. کفل کہتے ہیں اس عورت کے الفاظ میرے دل سے بچے گیا. یار کتنی مجبور ماں ہے کتنی مجبور ماں ہے کہ اپنے بچیاں کی خاطر کتنا بڑا میرا مطلب پورا کرنے واسطے راضی ہوگی لیکن خدا کا خوف ہے کہ جسم تے طاری ہو گیا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں. کفل نے کیا دروازہ کھول دے پیسے بھی لے گئے چلی گئی 60 درہم بھی لے گئی. اللہ دی کرنی ایسی اسے رات کفل دی موت واقع ہو گئی. ایک ترمذی دی حدیث سنا رہا میں تمہیں اور بنی اسرائیل کے اندر طریقہ یہ سی اللہ کا جڑا کوئی رات کو گناہ کرتا سی وہ دروازے تے صبح لکھیا ہوندا سی انہیں راتی یہ گناہ کیتا ہے. اور پورے محلے کے اندر کفل برا مشہور سی عیاش مشہور سی. تے جدوں صبح پتہ چلیا نا لوگوں کو کفل مر گیا بڑے خوش چلو جان چھٹی اس گدے بندے. پورے محلے کے اندر انہوں دفنان والا کوئی نہیں انہوں کفن دین والا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سی تے جدو لوگوں نے دیکھا کفل مر گیا انہیں بوئے تے پہنچے. حدیث دے الفاظ نے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے اور الفاظ سننا کفل دے دروازے تے لکھیا ہویا سی ان اللہ قد غفر للکفل ان اللہ قد غفر للکفل. ترمذی شریف کے الفاظ نے اللہ کے نبی کی زبان کو نکلے نے. کفل دے دروازے تے لکھیا سی ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی تھی. توبہ جب بندہ کرتا ہے نا توبہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا ریموور ہے توبہ کہ ساری زندگی دے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اتنے مبارک مہینے کے اندر اگر بندہ توبہ کرے تے دسو رب گناہ معاف کر کے پورے مہینے کی رحمتاں برکات انوارات دے نال اپنے بندے دا نامہ اعمال بھر دے گا.
اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا دو اکھاں نے ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ سننا، نبی دے الفاظ دے اندر بھی برکت ہے۔ میں نبی دی زبان مبارک تو نکلے الفاظ تاں پڑھ کے سنانا عربی دے کہ اے لفظ پڑھنے دے اندر میرے بولنے چے نبی دے الفاظاں دی برکت مل جائے، توانو سننے دے اندر نبی دے جملیاں دی برکت مل جائے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عینانی، دو اکھاں، عینانی، این کہتے ہیں اکھاں عربی دے اندر، فرمایا عینانی، دو اکھاں کالے واسطے نے لا تمسہم النار، جنہاں نو جہنم دی اگ نہیں جلائے گی۔ فرمایا عینانی لا تمسہم النار، دو اکھاں نے جنہاں نو جہنم دی اگ نہیں جلائے گی۔ ترمذی دی حدیث ہے، فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک او اکھ جڑی اللہ دے خوف تو روئی ہوئے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کا خوف دل دے اندر آ گیا، آنکھ چوں آنسو نکل ہے، فرمایا جہنم دی اگ اس اکھ نو نہیں جلائے گی۔ اے نبی کا فرمان، عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا ایک او اکھ جڑی اللہ دے خوف تو روئی ہوئے، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا دوسری اکھ او جڑی اللہ دے رستے دے اندر جاگی ہوئے۔ سبحان اللہ، کہ جناب میں ساری رات پہرا دیا تھا، میں ساری رات دین دے دفاع واسطے، دین والیاں دے دفاع واسطے کھڑا ہوا گا۔ فرمایا جیڑی اکھ رات نو جاگیے اللہ دے رستے دے اندر، اس اکھ نو بھی جہنم دی اکھ نہیں جلائے گی، اور جیڑی اللہ دے خوف دے نال ہوئی اس اکھ نو بھی جہنم دی اکھ نہیں جلائے گی۔ پھر ترمذی دی دوسری حدیث کہ اللہ اس بندے نو جہنم چے کدے داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا یلج النار رجل، اس بندے نو اللہ کدے جہنم چے داخل نہیں کرے گا، بقا من خشیت اللہ، جڑا اللہ دے خوف تو رویا ہوئے۔ اللہ دے خوف تو رویا ہو۔ اگلا جملہ سننا حدیث کا، اللہ دے نبی نے یقین دلانے واسطے کہ تانوں یقین آ جائے، ویسے تے ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے کہ نبی دی ہر گل 200 نہیں 1000% سچی ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ اللہ نے نبی نے فرمایا لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، او بندہ کدے بھی جہنم چے داخل نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ اللہ دے خوف تو رویا ہوگا، سبحان اللہ، توبہ کرتے ہویا۔ فرمایا حتی یعود اللبن، حتیٰ کہ لبن کہتے ہیں دودھ، حتیٰ یعود اللبن، حتیٰ کہ دودھ تھنا کے اندر واپس چلا جائے، کہ دودھ تھنا کے اندر نکلیا واپس نہیں جا سکتا۔ اے اللہ کے نبی نے سانوں سمجھایا ہے کہ جڑا دودھ کسے جانور دے تھنا چوں باہر نکل آیا دوبارہ تھنا چے جا نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ دے خوف دے نال توبہ کرتے ہویا رون والا بندہ کدے جہنم جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزے تو پہلے توبہ کریے۔ کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کیا میرے محبوب دس دیو میرے بندیاں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اور میں تمہیں ایک اور حدیث سنانا، ایمان تازہ ہوئے گا۔
قرآن دی بہت بڑی تفسیر عربی دے اندر تفسیر روح المعانی عربی دی تفسیر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے عربی دی تفسیر قرآن دی لکھی ہے. اس دے اندر ایک حدیث بیان کیتی ہے. اے حدیث سننا تانوں توبہ دی اہمیت دا پتہ چلے گا. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر دیا ہن میرے ول توجہ نال اے حدیث سننا. فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر دیا گڑ گڑاتا ہے روندا ہے آواز نکلتی ہے. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اے جتنی بھی تسبیحاں نے انہاں دی اہمیت اپنی جگہ تے پر رون والے بندے دی آواز رب نو انہاں تسبیحاں نالوں بھی پیاری ہے. سبحان اللہ. ایک بندہ تسبیح کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ایک بندہ رو رو کے کہتا اللہ بڑے گناہ کیتے بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے او دیاں تسبیحاں دی آواز نالو اے دے رون دی آواز رب نو زیادہ پیاری. سبحان اللہ. رب فرشتیاں دے سامنے فخر کردا ہے کہ نوریو تسی کہ اسی انسان نو پیدا نہ کر نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک کہ اسی تیری تسبیح کران گے تیرا تقدس بیان کران گے. لیکن تسی اعتراض کیتا سی آج دیکھو کہ میرا بندہ میرے سامنے کیویں رو رہا ہے. سبحان اللہ. میرا بندہ میرے سامنے کیویں گڑگڑا رہا ہے. اے رب خوشخبری دے رہا ہے اور فرشتیاں دے سامنے رب فخر کرتا ہے انہاں لوگاں تے جڑے رب دے سامنے روتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے رونیاں تو پاک نے رونے تو پاک نے انہاں نوں رونا نہیں آتا. انسان دی عظمت بڑھی اس وجہ تو کہ انسان خطا کار ہے خطا کرنے کو بعد روتا ہے. فرشتے گناہوں کو پاک نے اللہ دی نورانی مخلوق ہے نہ انہاں کول گناہ ہوندے نے نہ ہوندے. انسان کول گناہ ہوندے نے. انسان جدوں روتا ہے گناہ تے پھر رب کہتا ہے نوریو دیکھو اللہ اکبر نوریو دیکھو میرا بندہ کیویں میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے آنسو بہا رہا ہے. اور انہاں آنسواں دے اندر اتنی طاقت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دے خوف تو نکلے ہوئے آنسواں نو اگر جہنم دی آگ تے سٹ دیتا جائے تے جہنم دی آگ بھی بجھ جائے. اتنی طاقت ہے ان آنسواں دے اندر. تے اس لیے رمضان دے مہینے دے اندر رب کو منگنا ہے رو رو کے منگنا ہے. پھر دیکھنا کہ رب اپنی رحمت دے دروازے کیویں کھول دے. سبحان اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. اے رب کے سامنے جھک کے بولنا ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میں گناہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں. میں گناہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں. میں خطا کار ہوں میں سزا کار ہوں. میں خطا کار ہوں میں سزا کار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا. میرے سجدوں میں تیری
میرے الہ میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ پہ میری آہوں کو سن لے میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین